السلام علیکم ناظرین، کیا تحریک انصاف سے مذاکرات پر نواز شریف آن بورڈ ہیں یا نہیں؟ میاں نواز شریف سیاسی ملاقاتوں سے گریزاں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کیوں لندن کی فلائٹ میں چلے گئے؟ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟ 190 ملین کا فیصلہ ملتوی کیوں کر دیا گیا؟ کیا یہ بھی اسی مذاکرات کا حصہ ہے؟ مذاکرات کی پہلی بیٹھک تو ہو گئی ہے، بات چیت آخر کہاں تک پہنچی ہے؟ کیا مسائل کا حل صرف مذاکرات ہی نکال سکتے ہیں یا اور بھی کوئی حل ہو سکتا ہے؟ مغربی ممالک کے بیانات پاکستانی سیاست پر کیا اثر انداز کر سکتے ہیں؟ کیا نئی امریکی حکومت کے بعد امریکہ کی پاکستانی سیاست پر کوئی پالیسی پر اثر پڑ سکتا ہے یا نہیں؟ ناظرین، ملٹری کورٹ سے متعلق بھی کئی سارے بیان سامنے آ رہے ہیں، لیکن حنیف عباسی کا کہنا ہے کہ ہم لوگ ایک ہی رات میں فیصلہ نہیں کرنے والے۔ کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی ایسا کچھ بھی کہنے کی؟ ہم ایبسلیوٹلی نوٹ نہیں کرنے والے اور ہم سوچ سمجھ کے ہی فیصلے کرتے ہیں۔ پرانی حکومتوں نے ایسے فیصلے کیے تبھی آج اس حالت میں ہیں۔ ناظرین، آئیے سنتے ہیں حنیف عباسی نے مزید کیا فرمایا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا بھولے گا۔ تھینک یو۔ یہ 19 کروڑ 20 کروڑ عوام کا فیصلہ ہے اور اس کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ پھر سینکشنز لگی جو کچھ اور بھی کم ہو گئے، لیکن بڑی ریسپیکٹ فلی ہم نے ان کو جواب دیا۔ ابھی ملٹری کورٹ پر اب بھی نہیں ٹھہرے نا، اب بھی دیکھیں نا، ابھی جو کچھ ہوا، جیسے سینکشن لگی اور جس طریقے سے شادیانے بجائے گئے، وہ ایبسلیوٹلی ناٹ والوں نے، مجھے افسوس ہوا۔ وہ تو بعد میں چینج ہوئی نا جب بین لگا۔ اور ابھی بھی دیکھیں کوئی کمپنی اگر پاکستان سے اپنا کاروبار ختم کرتی ہے تو وہ جو آج کل بیٹھے ہوئے، شادیانے بجائے آپ کو نہیں پتا جس دن پاکستان کے اوپر سینکشنز لگی ہیں یہ میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے، ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس کے حوالے سے، جب امریکہ نے لگائی یہ پابندی، تو جتنے ٹویٹر اکاؤنٹ تھے پی ٹی آئی کے، اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ سجاد برقی صاحب نے کیا کہا، اور ایک اور کوئی ملیکہ کے فلاں ہے، وہ جو لندن امریکہ کے اندر ان کی خاتون ہے پی ٹی آئی کی، اس نے کیا کہا۔ کئی دفعہ کسی چیز کو مجھے یاد ہے، ایک دفعہ ایک واقعے پر ٹویٹ کو پی ٹی آئی پالیسی بنایا گیا، اس ٹویٹر ہینڈل کے ٹوٹل کوئی 17 فالوور تھے، اور کہا گیا دیکھیں پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے سجاد برقی کون ہے؟ نہیں ٹھہر نا، سجاد برقی کون ہے؟ دیکھیں فرسٹ کزن ہے نا، میں یہ بالکل، اور وہ اس وقت ٹیکساس کے جنرل سیکرٹری ہیں، پہلے وہ پورے امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے۔ میں ان کی بات ملک کے باہر والوں کو تو ویسے بھی کم، اور ساری کی ساروں نے یہ ایک بات طرح ہم کی، کہتے ہیں باہر والوں کی بات کو سیریس نہ لیں، ابھی آپ پھر باہر والوں کی بات کو سیریس بھی لے رہے ہیں۔ نہیں، میں باہر والوں کن کی بات کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، امریکن نہیں ہے نا، وہ پاکستانی اپنے آپ کو نژاد کہلاتے ہیں نا۔ یا بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، کاش مجھے سمجھانے دیں۔ جو ہی میرا موقف آیا اس کے اوپر، تو میں نے بتایا کہ یہ کیلیفورنیا پلان کے تحت یہ سارا کچھ ہوا ہے، جس میں یہ طے ہوا تھا ہم اقتدار میں لائیں اور ہم اس کے مقابلے میں یہ سینکشنز جو ہیں وہ اپنے آپ میں امپوز کر لیں گے۔ یعنی آپ کو اقتدار میں لایا جائے گا؟ نہیں، یعنی بانی پی ٹی آئی کو دوبارہ اقتدار میں لایا جائے۔ اچھا، یہ 2023 میں جو کیلیفورنیا پلان بنا، یہ اس کا حصہ۔ اس میں کون کون تھا؟ اس میں سجاد برقی لیڈ کر رہے تھے، ٹھیک ہے جی، کچھ کانگریس مین تھے، کچھ اور ان کے سینئر لوگ تھے جو یو ایس اے کے تھے۔ وہاں بیٹھ کے یہ طے ہوا کہ ہمیں آپ اقتدار میں لے کے آئیں، ہم آپ کی یہ جو ڈیمانڈز جو دنیا کر رہی ہے، دیکھیں نا 2750 مائل کا آپ کے پاس میزائل ہے، مائل کا، ٹھیک ہے نا جی۔ دوسرے وہ کسی بچے نے کہا ابو کو کہ مجھے تو خطرہ ہے اس میزائل سے، ٹھیک ہے، تو میرا کچھ کریں۔ اب یہ ساری چیزیں ملا کے ساری جگہ اکٹھی ہوئی، اور وہاں پہ یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوئی، اور اس کے مقابلے میں یہ ساری چیزیں خبریں آپ کو کہاں سے آتی ہیں؟ جی نہیں، میرا خیال ہے میں روٹی کو چوچی کہتا ہوں سر، لگ تو ایسے ہی رہا ہے، مطلب کمال کرتے ہیں یار۔ ہو سکتا ہے میں یہ تھوڑی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اس لیے بھی نہیں بحث کر سکتا۔ دیکھیں میری بات سنیں، لیکن آپ کے ساتھ کتنی آسانی سے ہم یہاں اچھا بیٹھ کر اگر کیلیفورنیا پلان، لندن پلان، آپ کے اوپر یہ الزام پتا نا لندن پلان کا ہے، کس طرح آپ نے امریکہ سے سن لیں امریکہ کے ساتھ مل کر رجیم چینج کی پاکستان میں، وہ بھی ٹھیک ہے نا۔ ایک تو میری بات سنیں، ایک تو جیسے کاشف آپ ماشاءاللہ اتنا بولتی ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ میرے جیسا بولنے والا بندہ بھی آپ کا مقابلہ کیسے کرے۔ بہتر باسی تو میں ہی ہوا، آپ سپر باسی ہیں، سپر باسی ہیں۔ لیکن میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس کو ذرا سیریس اس میں لے لیں۔ میں صرف آپ سے، یہ خبر کب ملی آپ کو؟ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں یہ کیلیفورنیا پلان۔ میرا خیال ہے جب سے یہ چیزیں آئی ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے کبھی کیلیفورنیا پلان کا ذکر کیا؟ کس کا؟ آپ نے؟ میں نے تو اسی وقت کرنا تھا نا جب اس کا کوئی عمل دخل ہونا تھا، جب اس کے اوپر کوئی عمل ہونا تھا۔ اب جب عمل ہوا تو تب میں نے اس کو نکالنا تھا نا باہر، میں پہلے نکال کے ڈورا پیٹا۔ اچھا، سو یہ پلان پہلے سے بنا ہوا تھا، آپ کو پلان کا پتا تھا، اور آپ ملک کے مسیحت مفاد میں خاموش بیٹھے؟ نہیں تو میں جا کے کیا کرتا ادھر جا کے، کسی کو بتایا آپ نے؟ جا کے پنڈی جا کے کسی کو بتایا ہوگا، اپنے وزیر اعظم کے بڑے قریب ہیں آپ، ان کو بتا دیتے جا کے۔ نہیں، میری بات سنیں، ان کو بھی پتا، وہ بے خبر ہے، یعنی میں ان سے زیادہ باخبر ہوں۔ واہ، یعنی وہ بس یہ تو ایسے ہی رہا ہے سر، میں نے تو کبھی کسی کو مجھے یہ نہیں سنا۔ دیکھیں کاشف صاحب، یہ بڑا سیریس ایشو ہے، یہ بڑا سیریس ایشو ہے، ان کو بھی پتا ہے، ان کو بھی پتا ہے۔ مجھے لگتا ہے سال ایک ہو گیا آپ کی میاں صاحب سے ملاقات نہیں، ورنہ آپ ان کو بھی بتا دیتے۔ کس کو؟ میاں نواز شریف صاحب۔ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کو میں جب چاہوں ملوں۔ آخری بار کب ملے؟ ٹھیک ہے، میں نے تو پہلے بھی وضاحت کی۔ اب آپ یہ دیکھیں نا،
خرم صاحب نے بات کی یا کسی اور نے بات کی, میں سوال پوچھ رہا ہوں کب ملے. میں بتاتا ہوں نا, میں تو الیکشن میں ملتا ہوں نا. اچھا سال ہو گیا, ٹھیک ہے نا جی. اور اس لیے سال ہو گیا آپ سے نہیں, اب نہیں, اس کے بعد ہماری 3 ملاقاتیں, ورنہ آپ کو بھی بتا سکتے تھے نا کہ کیا ہوا. 3 ملاقاتیں ہیں, اس کے بعد میری 4 ملاقاتیں. تو وہ لوگ جو کیلیفورنیا اس کے بعد میری 4 ملاقاتیں, آپ کی حکومت مذاکرات کس سے کر رہی ہے جو کیلیفورنیا پلان بنا کے آئے ہوئے ہیں؟ ہاں, یہ بڑی زیادتی والی بات ہے, لیکن کیا ملاقات ہے یہ, میری بات تو سنیں. مطلب آپ کو لگتا ہے یہ مذاکرات نہیں ہونے, کاشف صاحب میری آپ کو لگتا ہے یہ مذاکرات نہیں ہونے. لیکن ایک اتنی منترلا وہ بندے کر رہے تھے بیچارے, اتنا منترلا تو ہندوستان کرے, BLA کرے تو اس کی بھی سننی پڑے گی. اب اتنا منترلے پہ وہ آگے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم سے ایک دفعہ مل تو لینا, ہم نے ان سے مل لی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ ساتھ یہ بھی کہ کیا یہ مذاکرات ہونے چاہیے تھے؟ نہیں سر, میرا موقف تو اگر آپ کے پروگرام نکالیں تو میں تو اپنے آپ کو شرمندہ نہیں کر سکتا. شہباز شریف صاحب نے غلط فیصلہ کیا. وہ شہباز صاحب نے فیصلہ اگر اسپیکر ریاض صادق صاحب کیونکہ ہمارے کسٹوڈین ہیں, ٹھیک ہے نا, انہوں نے بتایا کہ یہ بیچارے آ رہے ہیں بار بار اور ان کے ہم سن لیتے ہیں. ہم نے سنی, ان کی آج ملاقات کرا دی ہے, مذاکرات کی کتنی بڑی کامیابی انہوں نے حاصل کی ہے, ٹھیک ہے جی, کہ آج ان کے ہم نے بانی PTI سے ملاقات کروا دی ہے. لیکن اگر یہ کہیں کہ ہمارے ان لوگوں کو چھوڑ دیں جنہوں نے اسلام آباد پہ حملہ کیا, ان لوگوں کو چھوڑ دیں 26 نومبر کو, ٹھیک ہے جی. گولیاں آپ چلاتے ہیں, حملے وہ کرتے ہیں, کمال ہے. کاشف صاحب میں آپ بہت سیزنڈ جرنلسٹ ہیں, اب جو 4 آپ کو پتا ہے, ان کو بھی پتا ہے, مجھے لگتا ہے سال ایک ہو گیا آپ کی میاں صاحب سے ملاقات نہیں, ورنہ آپ ان کو بھی بتا دیتے. کس کو؟ میاں نواز شریف صاحب. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کو میں جب چاہوں ملی, آخری بار کب ملے, ٹھیک ہے نا. میں نے تو پہلے بھی وضاحت کی, اب آپ یہ دیکھیں نا, خرم صاحب نے بات کی یا کسی اور نے بات کی, میں سوال پوچھ رہا ہوں کب ملے. میں بتاتا ہوں نا, میں تو الیکشن میں ملتا ہوں نا. اچھا سال ہو گیا, ٹھیک ہے نا جی. اور اس لیے سال ہو گیا آپ سے نہیں, اب نہیں, اس کے بعد ہماری 3 ملاقاتیں, ورنہ آپ کو بھی بتا سکتے تھے نا کہ کیا ہوا. 3 ملاقاتیں, اس کے بعد میری 4 ملاقاتیں. تو وہ لوگ جو کیلیفورنیا آپ کی حکومت مذاکرات کس سے کر رہی ہے جو کیلیفورنیا پلان بنا کے آئے ہوئے ہیں؟ ہاں, یہ بڑی زیادتی والی بات ہے, لیکن کیا ملاقات ہے یہ, میری بات تو سنیں. مطلب آپ کو لگتا ہے یہ مذاکرات نہیں ہونے. کاشف صاحب میری آپ کو لگتا ہے یہ مذاکرات نہیں ہونے. لیکن ایک اتنی منترلا وہ بندے کر رہے تھے بیچارے, اتنا منترلا تو ہندوستان کرے, BLA کرے تو اس کی بھی سننی پڑے گی. اب اتنا منترلے پہ وہ آگے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم سے ایک دفعہ مل تو لینا, ہم نے ان سے مل لی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ ساتھ یہ بھی کہ کیا یہ مذاکرات ہونے چاہیے تھے؟ نہیں سر, میرا موقف تو اگر آپ کے پروگرام نکالیں تو میں تو اپنے آپ کو شرمندہ نہیں کر سکتا. شہباز شریف صاحب نے غلط فیصلہ کیا. وہ شہباز صاحب نے فیصلہ اگر اسپیکر ریاض صادق صاحب کیونکہ ہمارے کسٹوڈین ہیں, ٹھیک ہے نا, انہوں نے بتایا کہ یہ بیچارے آ رہے ہیں بار بار اور ان کے ہم سن لیتے ہیں. ہم نے سنی, ان کی آج ملاقات کرا دی ہے, مذاکرات کی کتنی بڑی کامیابی انہوں نے حاصل کی ہے, ٹھیک ہے جی, کہ آج ان کے ہم نے بانی PTI سے ملاقات کروا دی ہے. لیکن اگر یہ کہیں کہ ہمارے ان لوگوں کو چھوڑ دیں جنہوں نے اسلام آباد پہ حملہ کیا, ان لوگوں کو چھوڑ دیں 26 نومبر کو, ٹھیک ہے جی. گولیاں آپ چلاتے ہیں, حملے وہ کرتے ہیں, کمال ہے. کاشف صاحب میں آپ بہت سیزنڈ جرنلسٹ ہیں, اب جو 4 آپ کو پتا ہے رینجرز کے 3 نہیں 4 شہدا ہو گئے ہیں, اور ایک کانسٹیبل نہیں. اللہ اس جنت اس طرح نہیں, دل سے کہ اللہ تعالیٰ ان شہدا کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, کیونکہ ویپن ساتھ لے کے آئے تھے. میں تو ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. میں نے جو سنا آپ کے وزیر اعظم, نائب وزیر اعظم کو, انہوں نے کہا جناب ہمیں تو بریف, پہلے آپ کے انٹیریئر منسٹر نے کہا کوئی فائرنگ نہیں ہوئی, پھر انہوں نے کہا نہیں ہمیں بریفنگ دی گئی ہے کہ فائرنگ ہم نے کی ہے. نہیں, اب آپ کاشف اس طرح ہوا 1.5 مہینے بعد آپ یہاں موقف لے کر کاشف وہ کہہ رہے تھے ہمارے 8000 لوگ مسنگ ہیں. 8,000 ان کا بھی تو نمبر 8 سن رہے نا, بادشاہ لوگ ہیں نا, پھر 4,000 ہو گیا, 6,000 ہو گیا, پھر آتے آتے 54 ہو گیا, 54 میں سے 24 چلے گئے. لیکن یہ اسلام آباد پہ آپ کا قبضہ ہے کہ انہوں نے نہیں, سوال چھوڑ دیں, یہ تو بادشاہ لوگ ہیں, وہ اس پہ چھوڑ دیں. انہوں نے ایڈجسٹ کیے نا اپنے نمبر آ کے 12-14 پہ اب آ گئے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں جب آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام آباد پہ حملہ کیا, اسلام آباد کے جو قبضہ ہے وہ آپ کے پاس ہے اس وقت؟ کس کے پاس ہے؟ مطلب آپ کے پاس, انہوں نے اگر حملہ کیا تو قبضے میں آپ کے قبضے میں تھا نا اسلام آباد. کس کے؟ اسلام آباد پہ آپ کا قبضہ, پاکستان پہ ہمارا قبضہ ہے. اب آپ یہ تو جمہوریتوں میں قبضے نہیں ہوتے ہیں, قبضے سے مراد ہماری حکومت ہے. یہ وہ رائٹ ہوتا ہے جو آپ عوام کے بہاف پہ آپ کو دیا جاتا ہے. میں نے عوام کے بہاف پہ کہا کہ پورے پاکستان کے اوپر ہماری حکومت ہے. قبضے کا کہا نا, کیونکہ حکومت آپ کا کیا یہ رائٹ ہوگا ایز اپوزیشن آپ اسلام آباد آ کے احتجاج کر سکتے؟ کیوں نہیں ہوگا, ان کا نہیں. ہاں ان کا اس لیے نہیں ہے, ٹھہرے, جیسے کہتا ہوں 9 مئی والے یہ جو جن کو سزائیں ہوئی ہیں, یہ تو بچے تھے بیچارے, کلپریٹ تو جو اصل ہے منصوبہ ساز ہیں. جب بات بھائی صاحب اس کے واپس آ جائے 9 مئی سے مجھے بات میں آپ کی طرح مان بھی لوں, اگر یہ بتائیں کہ کیا کسی سیاسی جماعت کا اسلام آباد آنا آپ کو اتنا گران گزرتا ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم گولیاں چلائیں گے, ہم اتنا فائرنگ کریں 5 منٹ میں یہ کر دیں؟ آپ کے انٹیریئر منسٹر کے بھی آنے یہ سارے. کاشف میں اپنی بات کر رہا ہوں نا, پہلے سن لینا میری بات. آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب آپ کو نہ ملے تو پھر آپ مجھے کہیں یار کیا ایسے تم یہاں پہ الگ بھائی ماڈل ٹاؤن کون سے شہر میں؟ یار دیکھیں اب آپ پوچھ رہا ہوں, اچھا پھر آپ ہی سوال کر لیں, آپ ہی جواب دے دیں. ابھی میرے پہ تھوڑا سا مطلب کہ ویسے ہی کر لینا, ٹرسٹ کروں, برادری کا ایک بدل کا خیال کر لیں. برادری کی وجہ سے نہیں, مطلب بہت خیال, آپ کو پتا ہے اس بات کا, بڑا خیال. آپ مہربانی فرمائیں نا. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جب میں اپنے صوبے سے
पूरा फुल फ्लैज अपना पूरे फोर्सेस को साथ लेके, वेपन साथ लेके, क्रेनें साथ लेके, अपनी सारी सरकारी मशीनरी साथ लेके मैं इस्लामाबाद पे हमलावर हूं ना, ठीक है, तो मुझे जो मर्जी करें सर। मसला ये है, इसको सेटल करने का तरीका क्या है? उनका क्लेम ये है कि गोलियां आपने चलाई। सुन ले सर, आगे भी जाना ना, हो रही बड़ी बात नहीं यार, तो फिर मैं और गल्ला भी करनी है। उनका क्लेम ये है कि गोलियां आपने चलाई, आपका क्लेम ये है कि वो हमलावर हुए। कमीशन बनाए जुडिशियल, उस जुडिशियल कमीशन को TOR ये दें दो कि हमलावर वो थे, गोलियां उन्होंने चलाई हैं। ये शौक भी पूरा हो जाएगा, ये शौक उनका नहीं, लेकिन ये बात शौक की नहीं है, ये आप लोग करते ही है, पाकिस्तान की सियासत है। अभी आप जवाब ही नहीं ले रहे। पहला जवाब ये मैं अपनी बात को कवर करूंगा कि बयानबाजी के लिए हम स्पेस खुली छोड़। काशिफ मेरी बात सुने, पहला बयान ये कि मैं अगर अपने सूबे के वसाइल के साथ हमलावर हूं तो मेरे साथ स्टेट जो मर्जी करे। दूसरा बयान ये कि अगर खुदा ना खास्ता कल मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार, मेरा कारकुन हमजा कैंप के ऊपर, GHQ के ऊपर, रावलपिंडी कोर कमांडर हाउस के अंदर हमलावर हो तो वो फौजी अदालत में जाए। नहीं बिल्कुल, फौजी अदालत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, दोनों चीजें, सजाएं होनी चाहिए, दोनों चीजें, सजाएं होनी चाहिए। मैं इस बात पे कायल हूं। पहले वाला कौन सा था? पहले वाला तो ये हुआ ना कि मैं वसाइल अपने सूबे वसाइल जो है, सूबाई वसाइल के साथ, वेपन्स के साथ, शेल्स के साथ मैं तो हमला नहीं। हम क्या कहते थे? हमने कहा हम कफन बांध के आ रहे हैं, हम लाशें गिराएंगे और लाशें गिरेंगी। और कौन कह रहा है? सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव कह रहा है, और माशाल्लाह चौथे पांचवें दिन वो हमारे गले लगा हुआ था। उसी उन्होंने जफियां पांदे जाके फिर अगर वो इतना हमलावर है इस्लामाबाद पे, अड्डा सुल्तान महमूद नजर नहीं है तो आपके इंटीरियर मिनिस्टर को यार, हम तो मेरी बात सुने, हिंदुस्तान का अगर आ जाएगा प्राइम मिनिस्टर या हम उधर चले जाएंगे, जफी तो डालनी है, जफी नहीं डालनी। आप हर एक को जफी डाल लेते हैं? नहीं, हर एक के शर्म तो उनको आनी चाहिए ना जो कहते थे ये चोर हैं, डाकू हैं, कातिल हैं। आई एग्री विद यू। मैं इस बात पे भी आपसे इत्तेफाक करता हूं कि एक तरफ वो कहते हैं हमारी लाशों के इन्होंने अंबार लगा दिए, अगले दिन आके आप गले मिल रहे होते हैं उन्हीं को, की बात बिल्कुल ठीक है। पहले तो एक जगह खड़े रहे आप भी और वो भी एक जगह खड़े रहे, या तो आप कातिल हैं या फिर आपको जफिया डाल सकते हैं, दोनों काम इकट्ठे। हम तो डे वन से एक जगह पे खड़े हैं किसकी मुल्की, लेकिन एक चीज याद रखें, इसको वाइंड अप कर लेने देना यार, वाइंड अप कर लेने देना। मुल्की सालमियत पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं होगा, पॉपुलर सियासत की एक तरफ और इस मुल्क की सालमियत। ये जुमले सर मैंने सारी उम्र गुजर की चंगे चंगे जुमले सुनते हूं, जो जुमला आपको उधर से आता है तो मुल्क की सालमियत, नेशनल इंटरेस्ट, ये सारे हम छोड़ दें, जिंदगी गुजर गई।